نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حق سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں نبی رحمت علیہ السلام کو ذکر اور ان کے تذکرہ سے نوازا. اسماء صفاتی بھی بیان ہوئے، اسماء ذاتی بھی، اسماء صفاتی بھی. آپ کے دو مبارک نام صفاتی ہیں، ذاتی، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو قرآن پاک میں رب کریم نے آپ کا ذاتی نام مبارک جو ہے وہ 4 مقامات پہ ذکر فرمایا ہے، 4 جگہ. چنانچہ ترتیب تو مجھے یاد نہیں، لیکن الفاظ یوں ہیں. ایک مقام پہ تو رب ذوالجلال نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ حضور کا خاصہ ہے کہ رب کریم نے آپ کا نام لے کر رسالت کا ذکر کیا، جبکہ باقی رسول کرام علیہم السلام میں سے چند ذوات قدسیہ کا ذکر تو ہے ان کی رسالت کا، لیکن عمومی حوالے سے ہے. عام سیغہ برائے اظہار رسالت و نبوت بیان فرمایا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ سے پہلے ہم نے
مردوں کو رسول بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ رسول علیہ السلام ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. البتہ تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی، اور بطور مثال فرمایا وآتینا داوود زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. یہ گویا تخصیصاً کہ ان کی عظمت کی ایک یہ دلیل ہے کہ رب کریم نے انہیں عظیم کتاب عطا فرمائی. تو یہ عام صیغے ہیں نبوت کے لیے رسول کرام کے لیے. موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، ابراہیم رسول اللہ، اسماعیل رسول اللہ، نوح رسول اللہ. یہ مثال ہے. اس طرح قرآن شریف میں نہیں ہے. ان کی رسالت کا ذکر ہے. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا. یوں تو ہے، لیکن نوح رسول اللہ ایسے نہیں بیان کیا. یہ یوں سمجھیے کہ یہ صیغہ رب کریم نے سنبھال کر صرف اپنے محبوب کے لیے رکھا ہے. چنانچہ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ آپ کے لیے ہے. دوسرے مقام پر فرمایا وَلَٰكِن رَسُولِي مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ. یہاں بھی آپ کا نام نامی آیا. تیسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. بیش بہا، بے بہا اور آپ کے رونگٹے سے ظاہر ہونے والے معجزات کو دیکھ کر پھسل نہ جانا. یہ الہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کریم نے، الہ نے انہیں رسول بنایا ہے. یہاں تخصیص اللہ کریم نے بیان میں حصر و تخصیص کا صیغہ جو استعمال فرمایا ہے جی وما محمد الا رسول، ما نافیہ کے بعد الا استثنائیہ آ گیا، تو اس کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ کمالات سرکار کی ایک نہ ختم ہونے والی الحمدللہ رب العالمین چمک دمک کو دیکھ کر کہیں پھسل نہ جانا. جیسے یہ عیسائی پھسل گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو ایک معجزات دیکھ کر آپ کو معاذ اللہ رسول مان بیٹھے. ایسا نہ کرنا. وما محمد الا رسول، شانوں کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن میرا رسول ہے. الہ نہیں ہے بلکہ میرا رسول ہے. اگر انہیں الہ کہو گے تو بے ادبی ہوگی اور تم بھی بے ایمان ہو جاؤ گے. کیوں؟ میرے سوا تو کوئی معبود ہے نہیں. تو اگر ان کو معبود کا نام دو گے تو تم نے تو میرے محبوب کی نفی کر دی. ان کو معبود نہ کہو، محبوب کہو. معبود نہ کہو، یہ معبود نہیں ہے، محبوب ہیں. محبوب میں خود کہتا ہوں انا ارسلناک شاہدا. یہ دوسری آیت ہے. تیسری
چوتھی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بما نزل علی محمد، بڑے عظیم لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس مقدس کتاب پر تصدیق و ایمان کو اپنے لیے ہرد جاں بنا لیا۔ کون؟ جو ایمان لائے اس پر جو ہم نے محمد پر نازل فرمایا علیہ السلام۔ اب لفظوں پہ چلتے چلتے اشارتاً اگر کوئی گفتگو ہو جائے تو حق بنتا ہے، چھوڑ کر جانے کو طبیعت نہیں گوارا کرتی۔ آمنو بالکتاب الذی نزل علی محمد نہیں فرمایا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لائے جو حضور پر اتری، محمد عربی پہ نہیں۔ بما نزل، یہ ما میں اطلاق ہے، یعنی وہ لوگ حقیقتاً ایمان والے ہیں جو صرف قرآن شریف ہی نہیں محبوب پاک علیہ السلام پر رب نے جو انعام بھی نازل فرمایا ہے وہ اس پر دل سے ایمان لاتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ بما، ما بھی عموم ہے، جو کچھ بھی اتارا ہے اس میں قرآن شریف بھی ہے۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلیے قرآن شریف ہی مراد ہے، لیکن اس قرآن پاک میں محبوب نے چھپا کر جتنے بھی انعام محبوب کو دیے ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں۔ صرف ایک لفظ، ایک فقرہ، ایک جملہ، ایک آیت کو پکڑ کے بیٹھ جائے کوئی جو اس کو ظاہری سمجھ میں آتا ہے کہ بس حضور یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، پر باشر مثلکم ہے تو صحیح قرآن شریف میں، لیکن آگے بھی تو دیکھو نرا باشر مثلکم تو نہیں اتارا ہے، انا ارسلناک شاہدم بھی تو اتارا ہے، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا بھی تو اتارا ہے، جی قد جاءکم من اللہ نور بھی تو اتارا ہے نا۔ باشر مثلکم کی رٹ لگاتے ہو بدبختو، نور کون مانے گا؟ نور بھی تو اتارا ہے۔ تو فرمایا بما نزل علی محمد، محمد عربی علیہ السلام پر رب نے ان کے کمالات کو جس انداز میں جہاں بھی اتارا ہے، پکے مسلمان وہ ہیں جو سب کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ یہ 4 جگہ حضور کا نام نامی آیا محمد علیہ السلام، اور ایک مقام پر حضرت احمد، وہ 28واں پارہ ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے واز کیا حضور کی آمد کا، اپنی روانگی کا، ان کی آمد کا، اپنی روانگی کا، یاتی من بعدی، یعنی میرے بعد وہ تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو احمد کا نام ایک مرتبہ اور محمد۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا غور کی دعوت دیتا ہوں، لیکن غور کرنے کے لیے استحضار ذہنی، ذہن کو اکٹھا کر کے نا مجتمع کر کے مسجد سے باہر نہیں بلکہ جس صف میں جس مقام پہ بیٹھے ہو یہاں سے ہلنے نہیں دینا ہے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ ہاں جی، کیا مرتبہ نام آیا حضور کا؟ 4 مرتبہ، 4 مرتبہ محمد فرمایا اور 4 مرتبہ ہی یہ آیت اتری۔ سنو، ایک تو وہ ہے جو حقیر نے بطور عنوان پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل جلالہ وعمن والہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، اور یہ کہ وہ توبہ قبول کرنے والا رحم حکمت والا ہے، اگر یہ اس کی شانیں نہ ہوتی تو تم سے جو لمحہ لمحہ غلطیاں ہوتی ہیں تمہیں ایسا پکڑتا کہ تم چھوٹ نہ سکتے۔ لیکن
بچے کیوں پھرتے ہو؟ فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اس کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر تو پکڑے جاتے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام پر نہ ماننے والوں پر عذاب آیا، قوم عیسیٰ علیہ السلام جو نہ ماننے والے تھے ان پہ عذاب آیا، ابراہیم علیہ السلام کو نہ ماننے والوں پر عذاب آیا، نوح علیہ السلام کو نہ ماننے والوں پر عذاب آیا، ارے اس امت پہ کیوں نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ۔ بات تو ایک مرتبہ ہی کافی تھی محترم، ایک مرتبہ ہی کافی تھی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پکڑے جاتے۔ ایک مرتبہ نہیں، رب بار بار فرماتا ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یہ کہ اللہ مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ جی فضل و رحمت، تواب حکیم، فضل و رحمت، رؤوف الرحیم، دو آیتیں ہیں۔ تیسری آیت رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، دنیا و آخرت میں، تو تمہیں یہاں بھی سخت عذاب آتا، آخرت میں بھی تم پر بڑا عذاب آتا، کیونکہ تم میں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی گناہگار نہیں ہے، گناہگار ہیں۔ اگر پہلی قوموں نے جھوٹ بولا تو بولنے والے تم میں بھی ہیں، اگر پہلی معاذ اللہ قوموں میں بدکاری کرنے والے تھے تو ایسے روسیا اس قوم میں بھی ہیں، اگر ڈکیتیاں کرنے والے پہلی قوموں میں تھے تو اس قوم میں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آج تو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر نظر ایک چیتے اور بھیڑیے کی نظر ہے، اگر وہ شرابی تھے آج بھی ہیں، اگر کم تولنے والے تھے تو آج بھی ہیں، اگر جھوٹ بول کر لوٹنے والے تھے تو آج بھی ہیں۔ نہیں کہہ سکتا میں گنتے گنتے مجھے شرم آتی ہے کہ ان قوموں میں جو گناہ تھے تم میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کو پکڑ لیا، ایٹ دی اسپاٹ پکڑ لیا، اور تمہیں نہیں پکڑا، کیوں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ۔ اگر اس کا فضل، اگر اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا و آخرت میں تم پر، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہاری کرتوتیں، تمہاری بدعمالیاں، تمہارے فاسقوں فاجروں کی بدذاتیاں تھوڑی نہیں ہیں، وہ تمہیں یہاں بھی پکڑتا، قبر میں بھی پکڑتا، حشر میں بھی پکڑتا، لیکن یوں نہیں پکڑا جیسے پہلی قوموں کو پکڑا۔ کیوں نہیں پکڑا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ۔ کتنی آیت ہوگی؟ 3۔ چوتھی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُمْ من احد ابدا۔
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا، پاک نہ ہو سکتا۔ لیکن کیوں پاک ہو گیا؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے پاک کر دیتا ہے، جسے چاہے پاک کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا فضل بھی تم پر، اس کی رحمت بھی تم پر۔ 4 آیتوں میں ایک صورت میں رب کریم نے بیان فرما دیا۔ پہلے رکوع کی آخری آیت وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، دوسرے رکوع کی آخری آیت وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، دوسرے رکوع کی ایک اور آیت وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تیسرے رکوع کے آخر میں درمیان میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اگر اس کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ کئی بار آ گیا؟ 4 مرتبہ، ایک صورت اور 4 مرتبہ۔ یارو ایک مرتبہ اعلان کافی نہیں ہے؟ میرے جیسا ایک ناقص انسان خدمت مسجد کے لیے مقرر ہے اور اعلان کرنے والا کہتا ہے کہ محمد محفوظ الحق آ گیا، چلیے بات صاف ہوگی، سننے والوں کو پتہ چل گیا کہ مسجد کا خادم آ گیا۔ پھر کہتا ہے محمد محفوظ الحق آ گیا، چلو تعویل ہوگی کہ شاید کسی نے نہ سنا ہو اسی لیے دوبارہ کہے۔ پھر کہتا ہے محمد محفوظ اللہ، وہ کہیں گے کوئی اور بات بھی کر، سن لیا ہے، بار بار یہی کہتا ہے، بار بار یہی کہتا ہے۔ بے نیاز ہو کر جو کہ فضول بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ بھی تو بے مقصد بات نہیں کرتا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، یا اللہ 4 مرتبہ تو فرماتا ہے اگر اس کا فضل تم پہ نہ ہوتا، اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، اس کا فضل تم پہ نہ ہوتا، اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، اس کا فضل تم پہ نہ ہوتا، اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، اگر اس کا فضل تم پہ نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ، یہ 4 مرتبہ کیوں کہا؟ اور یہ کون سا فضل ہے؟ اگر نہیں سمجھ آتی تو مجبوری ہے۔ یہ دیکھو کہ محمد کا بار رب نے کہا ہے۔ یہ اس کا فضل و رحمت 4 مرتبہ ہے۔ یہ کون سا فضل و رحمت؟ اور وہی تو ہے جس کا نام 4 مرتبہ رب نے بیان کیا ہے، 4 مرتبہ بیان کیا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ محمد رسول اللہ بما نزل على محمد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ چار مرتبہ فضل و رحمت، 4 مرتبہ محمد صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ تو دونوں کو آمنے سامنے رکھ کے سمجھ لو، اب اگر کسی کو نظر نہیں آتا جسٹ مین ہی از بلائنڈ، وہ اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ 4 شیشے 4 جلوے، 4 شیشے 4 جلوے، 4 آیتیں فضل اللہ ہے،
علیکم ورحمتہ فضل اللہ علیکم ورحمتہ فضل اللہ علیکم ورحمتہ فضل اللہ علیکم ورحمتہ. یہ شیشے رکھ کے اب دیکھو شیشے میں نظر کون آتا ہے؟ محمد الرسول اللہ. ان کا نام بھی تو 4 مرتبہ ہی لیا ہے. 5ویں مرتبہ قرآن میں یہ نام مبارک نہیں آیا، 4 مرتبہ. اور ایک صورت میں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ بھی. تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ہم پہ اللہ کا فضل بھی حضور ہیں اور اللہ کی رحمت بھی حضور ہیں. اللہ کا فضل بھی حضور ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی. اب ذرا کائنات سے ایک طرف کر کے حضور کو دیکھو، اللہ حضور کو کیا فرماتا ہے؟ یہ تو امت کو پتا ہے نا. اب محبوب سے کے لیے کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جل شانہ وعم نوالہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما وکان فضل اللہ علیکم نہیں علیکہ. علیکم والی آیتیں وہ ہیں جو سنا دی ہیں میں نے. اور سورت نور، یہ بھی عجب حکمت ہے کہ 4 سیغے سورت نور میں. گویا رب نے نور کے جلوے ڈال کے فرما دیکھو اس نور کے اندر فضل و رحمت کون نظر آتا ہے. اگر تیرے دیے میں آنے والا ایک انسان نظر آتا ہے تو سورت نور کے اندر جلووں میں محمد عربی نظر آتے ہیں، نظر آتے ہیں. چار ہے سورت نور میں. اور اللہ تعالیٰ حضور کے لیے فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، تجھ پر. ان آیتوں میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. علیکم، تم پر اس کا فضل رحمت نہ ہوتی. معلوم ہوتا ہے وہ فضل اور رحمت ایک ہی ہے جو رب نے ساری امت پہ اتارا ہے. وہ ایک کون سا فضل ہے؟ وہ محمد عربی ہی تو ہے. اور یہ میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل ہے. اس امت میں کوئی اور رسول آیا ہی نہیں، اس امت میں کوئی اور نبی آیا ہی نہیں. ایک ہی آیا ہے جس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ کے اللہ فرماتا ہے لوگوں اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، میرے پاس بھیجنے کو اور کوئی رسول نہیں ہے. ایک یہی تھا جو تمہارے لیے سنبھال کے رکھا تھا. بقول ڈاکٹر اقبال نے اپنی خدا داد صلاحیتوں سے اس میں یہاں اچھی گفتگو کی ہے. اقبال فرماتے ہیں رونق ازما محفل ایام را رونق ازما محفل ایام را او رسول را ختم ما اقوام را. میرے آقا نے نبیوں کو ختم کر دیا، ان کے صدقے حضور کے غلاموں نے امتوں کو ختم کر دیا. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، صدیق اکبر کے بعد کوئی امت نہیں. تو نے ابو بکر کا نام لے لیا، باقی ابو بکر کا نام لے لیا، باقی فرسٹ آف آل
محبوب کا امتی کون ہے؟ سب سے پہلا امتی میرے محبوب کا کون ہے؟ سب سے پہلا امتی کون ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ نبی رحمت علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ جب حاضر آئے، اس حدیث شریف کے راوی ہیں حضرت ابو درداء۔ باقی صحابہ کرام کی شان میں حدیثیں تابعی بیان کرتے ہیں، صدیق اکبر کی شان میں حدیثیں صحابی بیان کرتے ہیں، اور میرے صحابی نہیں، خود سرکار بیان فرماتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، کنت جالسا عند النبی۔ او ایمان والو، اولیاء، صلحاء، اغواس، اوتاد، افراد، نوکبات، نوجبا، شرفاء، اغواس، یعنی ولایت کی ساری قسمیں ہاتھ باندھ کے ایک طرف ہو گئیں، جیسا ولی ابو درداء ہے کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ ابو درداء کی ولایت کیسی ہے؟ فرماتے ہیں کنت جالسا عند النبی، کنت جالسا عند النبی، میں حضور کے پاس بیٹھا تھا۔ لاؤ کھینچ کر کوئی عبادت، لاؤ کھینچ کر کوئی سجدے، لیلۃ القدر ہی کیوں نہ ہو، خدا کی قسم ہے پوری کائنات کی قدر والی ذاتیں ایک طرف، اور صحابی کا نبی پاک کو ایک نظر سے پیار سے دیکھ لینا سب سے افضل۔ وہاں قدر والی رات نہیں ملتی جہاں میرے آقا کے جلوے کی زیارت ملتی ہے۔ کنت جالسا، میں بیٹھا تھا۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کس ناز سے فرما رہے ہیں کہ میں بیٹھا تھا۔ کنت جالسا عند النبی، عند النبی، عند النبی، میں حضور کے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، عند انتم جالسون عندکم، عند کل احد منکم، آپ حضرات ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں، آپ حضرات ایک دوسرے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمعۃ المبارک میں میں فلاں صاحب کے پاس بیٹھا تھا، وہ کہیں گے تو کیسے پاس بیٹھا، وہ تو پچھلی صاحب میں تھا اور تو اگلی صاحب میں تھا، اندہ کیسے ہوگا؟ تو بھی کہتا ہے سوری غلطی ہوگی، میں فلاں کے پاس تھا۔ پاس اس کو کہتے ہیں اس کے درمیان کوئی گیپ نہ ہو۔ کنت عند النبی، حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں سرکار کے اتنا قریب تھا، ادھر مصطفیٰ کا گھٹنا ہے، ادھر میرا وجود ہے۔ ایسا بیٹھنا تو جبریل امین کو بھی نصیب نہ ہوا جو سرکار کے غلاموں کو نصیب ہوتا۔ کنت عند النبی، اور بعض روایات میں، اب مجھے کتاب کا نام تو یاد نہیں ہے لیکن الحمدللہ مسئلہ یاد ہے، صحابہ کرام جب کسی حضور کے ملائے اعلیٰ میں جلوہ گر ہونے کے بعد، جب صحابہ کرام کسی بھی محفل میں یہ کہتے نا تابعین سے کہ ہم حضور کے پاس تھے، میں نے سرکار کو دیکھا، میں نے نبی پاک سے مصافحہ کیا، تو تابعین بے تکلف برجستہ والہانہ انداز میں ہاتھ پکڑ کے چومتے ہو، میں تیرے صدقے جاؤں جس ہاتھ سے تو نے مصطفیٰ کو مصافحہ کیا ہے۔
میں تیری آنکھوں کے قربان ہوں جن آنکھوں نے حضور کا جلوہ دیکھا ہے. تو کتنا خوش نصیب ہے. کنت عند النبی، ابو درداء فرماتے میں سرکار کے پاس تھا. پھر کیا ہوا؟ اذ اقبل ابو بکر، کہ ابو بکر صدیق آ گئے، صدیق اکبر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اذ اقبل ابو بکر، حضور صدیق اکبر. یہ لفظ سنانے کے لیے کتاب اٹھا کے لے آتا ہوں، ورنہ مفہوم تو انشاءاللہ عرض ہو سکتا ہے. جی اذ اقبل ابو بکر، حضرت صدیق اکبر آ گئے، آخذم بطرف ثوبہ، آخذم بطرف ثوبہ حتی ابدا الرکبتین. حضور کے پاس آ کے بیٹھ گئے، چادر مبارک سمیٹ کر، اب میں زیادہ نہیں کہہ سکتا، چادر سمیٹ کر ایسے اوپر کر کے بیٹھ گئے حضور کے سامنے. صحابہ بھی کیسے عظیم ہیں، حضور کے غلاموں کی حرکتوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں صحابی کی جو حرکت ہے وہ بھی شریعت ہے. غلط ہوتی تو میرے آقا روک دیتے، یہ بھی شریعت ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، بیٹھ گئے. سرکار نے ابو بکر صدیق کو دیکھا. بڑی محفل میں میرے آقا کی نگاہ صدیق اکبر کے چہرے پر ہی لگ گئی. حالانکہ بڑی محفل ہے، مسجد پاک میں بڑی محفل ہے، معمور ہے. جب محفل پاک میں تھے ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. جب محفل پاک میں تھے ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. کیوں؟ یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ حضور کو دیکھتے ہیں، بلکہ حضور ان کو بھی دیکھتے ہیں. بات تو آگے چلی گئی. حضور کے دربار میں وہ بیٹھے ہیں، وہ سرکار کو دیکھتے ہیں، حضور ان کو دیکھتے ہیں. بات آگے نکل گئی. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب کے ہم جلیس یہ ایسے عظیم ہے، اللہ ان پہ راضی ہے، یہ اللہ پہ راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اللہ پہ راضی اور اللہ، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ اللہ پہ راضی؟ یار بندوں کے لیے تو بڑی عزت ہے کہ اللہ بندوں پہ راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی عزت ہے. رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں. جب اہل جنت کو جنت میں داخل فرمایا جائے گا تو پھر قدسیوں کو حکم ہوگا اعلان کر دو اے جنتیوں اللہ کریم تم پہ راضی، اب اس کے بعد ناراضگی کا کوئی کھٹکا نہ رکھنا، اب رب راضی راضی ہے. یہ اعلان تو جنت میں جنتیوں کے لیے ہوگا، اور رب نے تو مدینے والے کے غلاموں کو مسجد نبی میں بیٹھے بیٹھے اپنی طرف سے سنا دیا رضی اللہ عنہ. اللہ ان پہ راضی ہے.
بڑی شان ہے، صحابہ کرام کی بڑی شان ہے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان پہ راضی. اور بات یہاں سے روکی، یہاں فل سٹاپ نہیں ہے، یہاں وقف مطلق، وقف جائز، یہاں وقف واجب نہیں ہے. یہ یہاں آیت نہیں ہے، رضی اللہ عنہم پہ آیت نہیں ہے، وقف مطلق بھی نہیں ہے، وقف لازم بھی نہیں ہے. تو پھر میں نے تو صرف سانپ توڑا ہے مسئلہ وضاحت کرنے کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہاں آیت، یہاں یہ فل سٹاپ لگتا ہے. فرمایا اللہ ان پہ راضی، یہ اللہ پہ راضی. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ضرورت سے پاک ہے. اس کو یوں کہیے کہ یہ کہنے میں حکمت کیا ہے؟ اللہ ان پہ راضی، یہ تو بڑی بات ہے. اور اللہ فرماتا ہے یہ مجھ پہ راضی. یہ کیوں؟ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ دنیا میں لوگ مسلمان کہنا بھی گوارا نہیں کریں، وہ کہہ کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں. یہ رافضی سارے مومن کہلاتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے مسلمان کا لفظ بولا ہے. ہاں جی، اپنے لیے مسلمان کا لفظ بولا ہے جی. وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہم باپ بیٹے دونوں کو ہی مسلمان رکھ. وہ مسلمان کا سیگا پسند کرتے ہیں، ان بے دینوں کو پسند نہیں. یہ کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں. اب سن لو، اگر مومن ہو تو اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ صحابہ پر راضی، ورضوا عنہ، اور صحابی اللہ پہ راضی. پتہ چلا مومن وہ ہے جو اللہ، سنو، ورضوا عنہ، ورضوا. میں پوچھتا ہوں یہ کون ہیں جو اللہ پہ راضی ہیں؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، حیدر کرار، علی شیر خدا، سارے صحابہ کرام کون ہیں؟ اللہ ان پہ راضی. اللہ بدبخت کہیں کہ مومن کہلاتا ہے. کیا تو ابو بکر پہ راضی ہے؟ راضی ہے تو؟ تجھے تو ابو بکر کا نام سن کر گولی لگتی ہے، تو جل بھون جاتا ہے، تیرے تو اگلے پچھلے جل جاتے ہیں، تو ان کا نام لینے سے بھی گریز کرتا ہے. ہاں جی. اور ایک واقعہ لکھا ہے یہ لاہور میں شاہدرہ میں جو بادشاہ کا مقبرہ ہے، اس کا کیا نام ہے؟ جہانگیر. جہانگیر کی بیگم رافضی تھی. اس بدبخت بغیرت کا میں نام لیتا بھی نہیں. بہرحال یہ بادشاہ ہے، بادشاہوں میں کمی بیشیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پلے وہ پڑ گئے جس میں کمیاں ہی کمیاں، بیشیاں تو ہیں ہی نہیں. اللہ ایسے موذیوں سے بچائے. پھر بھی آمین کہتے ہوئے سوچتے ہیں ادھر کوئی بپڑیا تو نہیں بیٹھا. چلو میں نے تو اپنے دل کی، اللہ ان موذیوں سے بچائے. بادشاہ میں کمی بیشی ہوتی ہے. جہانگیر میں یہ غلطی تھی، کمی تھی کہ اس نے اس عورت کو اپنے یعنی بیویوں میں شامل کیا، اس نے جس کا عقیدہ غلط تھا. خوش قسمتی کہ جہانگیر کو رفاقت نصیب ہو گئی حضور مجدد الف ثانی کی. بادشاہوں کو کوئی سیٹ نہیں کر سکتا، کوئی صحیح نہیں کر سکتا. ان کے مزاج میں فرعونیت ہوتی ہے، یہ فرعون بن کے کرسی پہ بیٹھتے ہیں. ان کے دماغوں میں فطور ہوتا ہے، ہوا ہوتی ہے ایسی جو پنچر نہیں ہوتی. باقی ٹائر تو پنچر ہو جائے تو نکل جاتی، ان کو ایسی پھونک چڑھتی ہے کہ یہ پنچر بھی نہیں. اللہ کرے پنچر ہو جائے وہ ہوتا ہی نہیں. جب ہوں گے تو پھر ملک میں نہیں نظر آئیں گے، پنچر ہو گئے. حضرات گرامی، اس نے اس بے غیرت عورت کو اپنے محل میں بطور بیوی رکھا ہوا ہے، اور اس نے ایک صحابہ کرام کا دشمن بلایا ایران سے، اور اس کو کہا کہ یہاں
تم اہل سنت کے خلاف دربار میں کام کرو. اس کا یہ بڑا غلط منصوبہ تھا. اور اس ظالم نے ایک کتاب لکھی جو بلایا, اور کتاب کے ٹائٹل پیج پر اس نے یہ لکھا کہ عمر خیش بیزارم کے وہ نام عمر دارد. اس کا معنی یہ, وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اگر کو مجھے پوچھے نا کہ تیری عمر کیا, میں کہتا بس یہ نہ کہے تیری عمر کتنی ہے, مجھے عمر کا لفظ اچھا نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا؟ یہ عمر فاروق کا نام ہے. ایسا بے غیرت تھا. جو عمر خیش بیدارم کہ وہ نام عمر دارد, یہ عمر کا نام ہے. میں عمر کو عمر نہیں کہتا. ایج پوچھ لو, ایج ایج پوچھ لو. عمر میں نام نہیں لیتا کیونکہ اس میں تو عمر آتا ہے. ایسا بھی غیرت تھا. بادشاہ کو شکایت ہو گئی کہ اس بدبخت نے یہ لکھا ہے اور یہ قصور سارا تیری بیگم کا ہے. اس نے اس ظالم کو بلایا. اس بے غیرت کا بھی, اس کی مڑی بھی یہی ہے شدارہ میں. بلا لیا اس نے, کہا تو نے یہ لکھا ہے جو عمر خیش بیدارم کے وہ نام عمر دارد لکھا تو نے؟ اسے کیا ڈر تھا, کیونکہ جن کی پشت پر عورت کا ہاتھ ہو وہ جہاں چاہے داخل ہو جاتا ہے. یہ ایسی صنف ہے, اس نے نہ کوئی بادشاہ کا دربار چھوڑا, نہ اسمبلی کی سیٹ چھوڑی, نہ دفاع کا محکمہ چھوڑا, نہ ہوائی جہاز چھوڑے. اب جدھر دیکھو عورتیں ہی عورتیں. یہ طوفان بے تمیزی ہے. خیر میں اب اس پہ بحث نہیں کرتا. خدا جانتا ہے بڑی بڑی مجبوری اور کوشش سے فقیر اپنی طبیعت کو روکتا ہے کیونکہ تلخی پیدا ہوتی ہے. اور میں تو صحابہ کرام کی عظمت کی بہاروں میں سیر کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں. جی بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا تو نے یہ لکھا ہے؟ کہا میں نے لکھا ہے. بادشاہ کہتا تلوار لاؤ. یہ بدبخت ہے جو صحابہ کرام کے خلاف فاروق اعظم کا گستاخ ہے, میں اس کو برداشت نہیں کرتا, تلوار لاؤ. بادشاہ نے تلوار پکڑی اور یہ جہاں بیٹھتا تھا نا جی جہانگیر, اس کے پیچھے دیوار کے اندر اس کے پیچھے ایک جناب محترم کھڑکی تھی. کھڑکی وہ جو اس کی وہ عورت تھی وہ اس کے اعصاب پر اتنی مسلط تھی, محبت تھی اس کو, کہ جب تک وہ اس کی پشت پر ہاتھ نہیں رکھتی تھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. وہ کھڑکی کھول کر اس کے پشت پر ہاتھ رکھتی. اتنی غیرت تو بہرحال جہانگیر میں تھی کہ وہ اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے بڑے دربار میں نہیں لا. اتنی غیرت تھی. کیوں نہ غیرت ہوتی, آخر سرکار جناب حضرت مجدد الفسانی کے لنگر کے خشک ٹکڑے تو کھائے تھے نا. اب جب اس نے تلوار اتار کھینچی تو اس کی بیوی کو پتا چل گیا کہ اب وہ میرا بلایا گیا. اس نے جلدی میں دروازہ کھول کے کھڑکی کا اس کے بازو کو یہاں سے پکڑا. اب عورت عورت ہے, جہانگیر بادشاہ آخر جہانگیر ہے. اس نے پکڑ لیا, کہ رک جاؤ. اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دیوار کے ساتھ مارا. کہتا ہے ترا جان دادا ہم ایمان نہ دادا, ترا جان دادا ہم ایمان نہ دادا. کہنے لگا میں نے ویسے تجھ سے محبت کی ہے, ایمان تو نہیں بیچا, ایمان تو نہیں بیچا, میرا ایمان تو تجھ سے تیرے ساتھ میرا سودا نہیں ہوا ہے. اس کا ہاتھ جھٹک کے دیوار پہ مارا اور اس بے غیرت کی گردن اڑا دی. اللہ کرے کوئی ایسے غیرت والے پیدا ہو جائیں. جب تک اہل اللہ کی عظمت و ناموس کے چوکیدار پیرا نہیں دیں گے اس وقت تک پاکستان کا کیا بنے گا میں کیا کہہ سکتا ہوں. حضرات گرامی قدر بات کچھ آگے نکل گئی.
نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اذ اقبل ابو بکر صدیق آ گئے، صحابہ کرام کی نگاہیں حضور کے چہرے پہ لگی ہیں، سرکار کے چہرے پہ لگی ہیں۔ اب یہ پتہ ہے کہ حضور کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے؟ خدا را مجھے جواب دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو پیار سے ماں باپ کو دیکھے اسے حج مبرور کا ثواب ہے۔ حج مبرور کہتے ہیں وہ حج جو رد نہیں ہوتا، قبول مقبول حج ہوتا ہے۔ ماں باپ کو دیکھنا اور یعنی ان کی اولاد کے لیے حج، چلو بابے سبحان اللہ کہہ دے، چھوکرے نہ بولے تو مجھے پتا ہے جی، حج مبرور، مبرور انشاءاللہ۔ پھر کیا ہوا؟ حضور کے امتی کو دیکھو، چاہے 15ویں صدی کا ہو۔ دوستو میں کیا عرض کروں کہ انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، ان کے لیے تو بخشش ہوگی، ماں باپ کی بخشش مانگنے والے کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، پھر مجھے سمیٹنی مشکل ہو جائے گی، ورنہ ذمہ داری کی بات ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ ماں باپ مسلمان ہوں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے والی اولاد پہ اللہ کی رحمت، اگر خدا نہ کرے کسی کے ماں باپ کافر بھی ہوں اور وہ ان کے لیے دعا کرے، وہ تو نہیں بخشے جائیں گے، تیری بخشش ہو جائے گی۔ ماں باپ ایسا رشتہ ہے۔ اور میرے بچوں اور بیٹوں اور نوجوانوں، داخل ہوتے ہی آپ کی نگاہیں اماں کو تلاش کریں، بیوی کو نہیں، ماں کو تلاش کریں، ابا کو تلاش کریں، اور اگر وہ واصل بحق ہو چکے ہوں تو جذبات قلبی کے ساتھ اپنے دل سے ان کی بخشش کی دعا کریں۔ اور یہ حدیث شریف شاید فقیر نے اس سے پہلے عرض کی ہوگی، کیا میرے سرکار فرماتے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث شریف کو امام جلال الملت والدین نے در منصور میں فی التفسیر بالماثور اس میں نقل کیا ہے، 8 جلدوں کی تفسیر ہے، فقیر کے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ سن کر نہیں، بار بار پڑھ کے آ کے عرض کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر میرے والدین کو میری بعثت کا زمانہ نصیب ہو جاتا، یعنی میری رسالت و نبوت کے اظہار کا جو زمانہ تھا، اگر وہ میرے والدین کو نصیب ہو جاتا اور میں کھڑا ہوتا نماز میں، نماز بھی عشاء کی، اور میں پڑھ رہا ہوتا قرآن شریف، نماز عشاء، اور سرکار پڑھ رہے ہوتے قرآن شریف، اللہ اکبر، یعنی قرآن شریف پڑھ رہا ہوتا۔ بیٹو، بچوں، نوجوانوں، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو قبروں پہ جایا کرو، قبروں پہ جایا کرو۔ ماں باپ تمہاری آمد کے منتظر ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا نہیں آیا۔ اور کئی لوگ رکت پیدا کرنے کے لیے آج کل یہ شعر پڑھتے جس کا مفہوم یہ ہے، اب کوئی گھر میں نہیں رہا جو یہ کہے بیٹا نہیں گھر آیا، بیٹا گھر نہیں آیا، اماں چلی گی قبر میں، اب کوئی نہیں کہے گا
اب میں کہتا ہوں بے وقوف کہیں کہ اماں کی قبر کے پاس چلا جا، کیونکہ یہاں آنے میں جو وہ خوشی تھی وہ تو جائے گا تو اس کو قبر میں نصیب ہو۔ لیکن قبروں پر جانا بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا۔ ایک تو نجدیوں کا کھانا خراب ہو یہ نہیں جانے دیتے، ایک تو ان کا کھانا خراب ہے، جانا نہیں چاہیے۔ اور ویسے یہ ہے اپنا کو مر جائے تو جاتے بھی ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، کوئی ان کا کوئی بڑا گرو گھنٹال مر گیا ہے، قبر پہ گئے نہیں گئے؟ جاتے ہیں، اب بھی جاتے ہیں، اب بھی جاتے ہیں۔ اور تیرا مر جائے تو تو جاتا ہے، تیری توحید میں فرق نہیں آتا۔ تو میں کہتا ہوں نہ پلے تیرے قبر والے کے نہ تیرے۔ اور جب ہم فقیر اپنے والدین کی قبر پہ جائیں، ان کی قبر میں بھی بہاریں، ہمارے دل میں بھی بہاریں۔ قبر ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ قسم بخدا میری سرکار نے امی جان کے مزار پہ حاضری دی ہے۔ مجھے بتاؤ جب سرکار حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے مزار پہ جلوہ گر ہوئے ہوں گے تو قبر میں لیٹی امی جان نے کیا کہا ہوگا؟ مولا میرے مزار پہ کون آیا ہے؟ کیا کہا ہوگا؟ میرے مزار پہ کون آیا ہوگا؟ یہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھوڑی کمائی ہے، تھوڑی کمائی ہے۔ ساری کائنات کو خدا کا محبوب تو دے دیا، اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والدین کی قبر پہ جایا کرو، اور اگر ان کے مزارات دور ہوں نہ جا سکو تو پھر جمعہ رات کو شام کو ان کے لیے فاتحہ کا انتظام ضرور کیا کرو۔ کوئی وہابی تو نہیں رہندا تواڈے گوانڈ؟ بچ کے جب بھی مکان خریدو پہلے دیکھ لیا کرو دائیں بائیں کون ہے۔ اگر تو یا رسول اللہ والا ہے خبردار، 2 لاکھ بہتا بھی لگ جائے تو لگا دو، دائیں بھی سننی، بائیں بھی سننی، آگے بھی سننی، پیچھے بھی سننی۔ نجدیوں کے پاس جاؤ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرے والدین کو میری بعثت شریفہ کا زمانہ مل جاتا اور میں نماز عشاء ادا کر رہا ہوتا اور نماز میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوتا کہ میرے والدین میں سے کوئی یا ابا حضور یا امی جان مجھے آواز دیتے یا محمد، یا لوگ کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو یا محمد نہ کہو یا رسول اللہ کہو، کہنا تو یا رسول اللہ ہی چاہیے، لیکن اماں کو بہت لاڈ آئے تو وہ اپنے بیٹے کا نام بھی لے لیتی ہے، جی بیٹے کا نام بھی لے لیتی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، فقیر حاضر ہوا درے امام اہل سنت غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ السید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بڑی شہزادی صاحبہ کا وصال ہو گیا تو فقیر بغرض دعا حاضر ہوا تو مدر میاں جو صاحب سجادہ ہیں حضور غزالی زمان کے بچشم پر نام کہہ رہے تھے کہ حضرت اب مجھے گھر میں مدر سعید کہنے والا کوئی نہیں رہا، کیونکہ میری بہن مجھ سے بڑی تھی اور وہ مجھے کہتی تھی مدر سعید۔ اب جو کوئی کہتا جی حضور پیر صاحب، حضور مرشد سائیں، حضور مرشد پاک، کوئی کہتا ہے ابا جی، کوئی کہتا ہے چچا حضور، کوئی کہتا ہے تایا حضور، اب مدر سعید کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ سرکار نے فرمایا اگر میرے والدین کو میرے زمانہ بعثت میں ہونا کا وقت مل جاتا، میں نماز عشاء ادا کر رہا ہوتا،
میرے والدین میں سے دونوں یا ایک مجھے آواز دیتے اور میں ہوتا نماز عشاء میں قرآن شریف پڑھتا ہوا، پھر فرمایا وہ مجھے بلاتے اور انہیں یہ پتہ نہ ہوتا کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، جب یہ آواز دیں گے نا، فرماتے اگر وہ آواز دیتی حضور فرماتے میں نماز چھوڑ کر اپنی جان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، نماز چھوڑ۔ اور ایک حدیث شریف شارح بخاری علامہ بدر الدین محمود عینی عمدۃ القاری، اس میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، جریج کی مشہور حدیث شریف ہے بنی اسرائیل کے ولی کی، کہ جن سے ماں کے حکم کی تعمیل میں غلطی ہو گئی، ماں کے حکم کی تعمیل میں غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا تھی کہ جریج ولی تھے، ولی، لیکن کھڑے تھے نماز میں، بستی سے باہر تھا ان کا صومعہ عبادت خانہ معبد، نماز میں کھڑے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں، چوبارہ، چبارے میں کھڑے تھے۔ اماں بستی میں سے آئی کہ میرے بیٹے کو ملے ہوئے کافی دن ہو گئے، میں ذرا اپنے بیٹے کو دیکھا ہوں۔ تو جب وہ آئی، تفصیلی مسئلہ نہیں میں کہہ سکتا، جب وہ آئی تو اس نے اس کے صومعہ کے نیچے کھڑے ہو کر آواز دی، جریج۔ جریج نے سن لی، آواز سن لی، جریج جب آواز دی جریج نے سن لی۔ اب دل کی دنیا میں جھگڑا شروع ہو گیا، شعور و قلب کی دنیا میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ جی سوچتے ہیں ویلکم، میں مرحبا کہوں، لبیک کہوں کہ حضور میں حاضر، اگر یہ کہتا ہوں تو نماز ٹوٹتی ہے۔ اگر اماں کو لبیک کہتا ہوں تو نماز ہے، اور اگر نماز پڑھتا ہوں تو اماں کا دل ٹوٹتا ہے، کیونکہ سفر کر کے آئی ہے، ماں سفر کر کے آئی ہے، اور اس نے مجھے آواز دی ہے، اسے یہ تو پتا ہے نہیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوں۔ ہاں جی، الصلاۃ و امی، جھگڑا شروع، الصلاۃ و امی، نماز اور میری ماں، نماز اور میری ماں، نماز اور میری ماں، کیا کروں؟ آخر 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 وہ فقی نہیں تھا، دل نے کہا چلو ماں کی بات رہنے دے، خدا کی نماز پڑھ، خدا کی نماز پڑھ۔ اس نے لبیک نہیں کہا، نیچے نہیں اترا۔ ماں جلے دل سے، جو بڑی امیدوں تمناؤں سے آئی تھی، اس نے جاتے ہوئے بد دعا دے دی، کہنے لگی اللہم لا تمت ہو حتی تورے یہو وجوہ المؤمسات، یا اللہ یہ نہ مرے جب تک بے حیا عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، یا اور صاف کہوں یہ مرے نہ جب تک کہ کسی رنڈی کا منہ نہ دیکھ لے، بازاری عورت کا۔ چلی گئی، وہ گرفتار ہو گیا، اس کی بد دعا کا اثر اس پہ پڑا، اس پہ تہمت لگی، کھینچا تانی ہو گئی۔ میں اس واقعہ کو نہیں میں کہتا، لیکن ولی اس قدر اتنا عظیم ولی تھا میرے دوستو، اتنا ولی تھا کہ اس کو جب پتا چلا، اس نے قوم سے کہا کہ مجھے کہو کچھ نہیں، پہلے مجھے تھوڑی سی چھٹی دے دو، میں اگر بے گناہ ثابت ہو گیا تو پھر تو میں معافی چاہوں گا، پھر تو مجھے معافی کر دینا چاہیے، اور اگر بے گناہ نہ ہوا تو جو سزا دو گے میں حاضر۔ کیا اماں سے مانگی معافی، اماں کو راضی کیا، کہنے لگا اماں غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، مجھے خدا کے نام پر معافی دے دے، خدا کے نام پر۔ ایک کمی یہ بھی رہ گئی،
اگر ہوتا اس امتی کا کوئی خطا کار اس امت کا تو کہتا صدقہ مصطفیٰ کا معاف کر دے. وہ نہیں کہہ سکا کیونکہ انہیں اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرنے کا مسئلہ ہی نہیں آتا. یہ تو سنیوں کو آتا ہے، یہ تو سنیوں کو آتا ہے. ہم خدا سے نہیں مانگتے جب تک مصطفیٰ کا وسیلہ نہ کھڑا کر دیں، کیونکہ رب کی رحمت جب محبوب کا وسیلہ دیکھ دیا پھر ہم روح سیاہوں کو نہیں دیکھتا، وہ اس کی رحمت کو دیکھتا ہے. ماں نے اس کی زاری قبول کی، معاف کر دیا. آ گیا کہتا آ جاؤ اب میں اپنی بے گناہی ثابت کرتا ہوں. جس بچے کے متعلق تو مجھے تہمت لگاتے ہو مجھے اس کے پاس لے چلو. لائے گئے. بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، بچہ ماں کا دودھ. یہاں 3 روایتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، ان قریب ولادت ہوگی، ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ کہ پیدا ہو چکا ہے، دودھ پی رہا ہے. تیسری روایت اور ہے. تینوں اس اختصار کے ساتھ کہتا ہوں. اس نے جا کے اس بیٹے کو بلایا، بیٹے کے پاس چلا گیا، کہنے لگا بیٹے من ابوک، من ابوک، اور پتر دس تیرا پیو کون ہے، تیرا باپ کون ہے. ایسی شان کا ولی ہے کہ رب نے اس بیٹے کو زبان دے دی، جلدی کر ولی کی آبرو کا سوال ہے. لیکن ولی کی آبرو دودھ پیتے بچے سے گواہی لے کر بچا لی، لیکن ماں کی بد دعا کے آگے پردہ نہیں ہو سکا. ماں کی بد دعا ولی کو بھی لگ گئی. اور میرے بچوں ان کو نہ ستایا کرو، اگر انہوں نے کچھ زبان سے کہہ دیے تو پلے کچھ نہیں رہے گا. تو کس کا بیٹا ہے؟ کہنے لگا جریج پاک ہیں، میں خطا کا نتیجہ ہوں اور فلاں. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس نے جو ابھی پیدا نہیں ہوا، اس عورت جس نے اس پہ تہمت رکھی، اس کے پیٹ پر کپڑا رکھ کے انگلی رکھی کپڑے پہ، کہتا ہے ایھا الذی فی ھذا الباطن، اور اس پیٹ کے اندر جو اللہ کا بندہ ہے بتا تو کس کا نتیجہ ہے. وہ بطن کے اندر سے کہنے لگا جریج پاک ہے، میں تو فلاں کی غلطی ہوں. دو تیسری روایت یہ ہے کہ اس سومے کے ساتھ تھا درخت، درخت کے ساتھ تھے پتے. ولی آگے بڑھا، کہنے لگا او درخت کے پتوں بتاؤ یہ جرم کس نے کیا ہے. اس درخت کے پتے نے گواہی دی جریج بے گناہ ہے. لیکن ماں کی بد دعا پھر بھی لگ گئی. جہاں میری سرکار نے جو جملہ کہا میں وہ سنانا چاہتا ہوں. فرمایا وہ ولی تو تھا لیکن فقیہ نہیں تھا، فقیہ نہیں تھا. لو کان جریج فقیہا لعلم ان اجابۃ امہ خیر من الصلاۃ، خیر من الصلاۃ. اگر فقیہ ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ ماں کی بات مان کر اتر آنا نماز جاری رکھنے سے بہتر تھا. پر فقیہ نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے فقیہ کا مرتبہ ولی سے بھی اونچا ہے. میرے استاد گرامی فقیہ تھے، سیدی مولائی امام اہل سنت فقیہ اعظم اہل سنت حضرت مولانا مفتی محمد عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ فقیہ تھے، فقہا کے امام تھے. پتا چلا ولی اس درجے کو نہیں پہنچتا جس درجے پر فقیہ پہنچتا ہے. ماں کو دیکھنے والا حج مبرور کا ثواب اور مصطفیٰ کو دیکھنے والا سرکار کو دیکھنے والا جس نے سرکار کو دیکھا ہے. ابو درداء فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوں کہ صدیق اکبر آ گئے.
سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اما صاحبکم فقد غامر، اما صاحبکم فقد غامر، فرمایا تمہارا جو یہ ساتھی ہے نا، صدیق اکبر جو آ رہے تھے اس کی طرف، یہ تمہارا جو ساتھی ہے نا معلوم ہوتا ہے غصے میں آ رہا ہے۔ پنجابی چینج کما یار اے ہوں بیلی جڑا ہوندا ہے معلوم ہوندا ہے اے کوئی لڑ کے آیا ہے کسی نال، ہے نا، اے دے چہرے تو دے کسی تے غصہ ہے صحیح۔ فقد غامر، صدیق اکبر کے لیے فرمایا کہ یہ کچھ غصے میں ہے، ابو بکر غصے میں ہے، قربان میرے آقا نے چہرہ دیکھا تو فرمایا، چہرہ دیکھا تو فرمایا یہ آنکھیں وہ ہیں جو مصطفیٰ کو دیکھتی ہیں، یہ چہرہ وہ ہے جسے مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ اما صاحبکم ھذا فقد غامر، یہ تو غصے میں ہے، سرکار فرماتے غصے میں ہے۔ فسلم، آپ اتنے میں آ گئے اور سلام عرض کیا، السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے اپنا مقدمہ دائر کر دیا، بات ایسے ہی تھی، بات ایسے ہی تھی، آئے تھے ناراض ہو کر ہی۔ مقدمہ کیا تھا؟ عرض کی انی کانا بینی و بین عمر بن الخطاب شیء، یا رسول اللہ مجھ میں اور فاروق اعظم میں ایک مسئلے پر تھوڑی سی تلخی ہو گئی، مجھ میں اور فاروق اعظم میں کسی مسئلے میں تلخی ہو گئی۔ فاسرعت الیہ ثم ندمت، پھر مجھے احساس ہوا کہ ابو بکر تجھ سے کچھ زیادتی ہوئی ہے، جا معافی مانگ عمر سے۔ میرے آقا میں عمر کے پاس گیا ہوں معافی مانگنے کے لیے، فسألتہ ان یغفر لی فابى علی، میں نے کہا کہ عمر مجھے معاف کر دے، حالانکہ عمر حضرت صدیق اکبر سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں اور ادب بھی کرتے، احترام بھی کرتے، لیکن ان کو بات ایسی چلی، میں نے ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، فابى علی، عمر کہنے لگے میں معاف نہیں کرتا۔ ہوئی تکلیف، عرض کرتے فاقبلت الیک، حضور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں کہ عمر نے تو مجھے معاف نہیں کیا، عمر نے تو مجھے معاف نہیں کیا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فقال یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، عمر نے تجھے معافی نہیں دی تو ابو بکر میں 3 مرتبہ تجھے معافی دیتا ہوں۔ یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر۔ اور یارو معاف کرنا تو عمر کا حق ہے اور یہاں محبوب معاف کر رہے ہیں۔ پتا چلا میرے آقا امت کے مالک ہیں، اگر چاہیں تو جس کی طرف سے چاہیں جس کو چاہیں معاف کر دیتے۔ اب میں آگے چلتا ہوں تو ٹائم ساتھ نہیں دیتا، نہیں دیتا تو نہ صحیح، ہم پیدا ہی اسی لیے ہوئے جی، نہیں دیتا تو نہ صحیح۔ میرے آقا اپنے امتی کی طرف سے مالک ہیں، چاہیں معاف کر دیتے ہیں کہ جا تجھے معافی، جا تجھے معافی، یا تجھے معافی۔ اور یارو بندے تو بندے رہ گئے، میرے آقا کا مرتبہ تو اتنا اونچا ہے جب چاہیں تو خدا کی طرف سے بھی امت کو معافی دے دیتے۔ جو خدا کی طرف سے معافی دے سکتے ہیں وہ ہمارے تو مالک ہی ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن شریف میں لکھا ہے، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھ سے کہہ دیں یا اللہ میرے غلاموں کو معاف کر دے۔
تو جو خدا کی طرف سے معافی دے سکتے ہیں اور کس کی طرف سے نہیں دیں گے جی؟ یہاں سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ میرے آقا مالک ہیں جی۔ یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا، حدیث شریف آگے ہے، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو اس پہ پھر تب سو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔